السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی سورہ نحل ہماری چل رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 22-23 سے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 22-23 الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین. ترجمہ دیکھتے ہیں. تمہارا الہ تو بس ایک الہ ہے مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے. یقیناً اللہ ان کے سب کرتوت جانتا ہے, چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی, اور وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں. تو یہاں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الہ کی بات آ رہی ہے نا, الہ حکم. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو یہ استعمال ہوتا ہے لفظ الہ, الہ جو ورڈ ہے نا ہم استعمال کرتے ہیں, تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے, یعنی آپ اس کی ڈکشنری میننگ اگر جاننا چاہیں تو یہ مراد ہے الہ کی کہ ایسی ہستی جس سے کہ والہانہ محبت کی جائے. والہانہ آپ سمجھتے ہیں نا, بہت زیادہ اوور ویلمنگ, ابلی پڑے جیسے محبت ہوتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں نا والہانہ. تو والہانہ محبت کی جائے, اس کی والہانہ عبادت کی جائے, یہ تمام مراد جو ہے وہ الہ سے نکلتے ہیں. پہلے تو یہ بات ہم یہاں دیکھتے ہیں. تو یہاں جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے, یعنی ایک ہی اللہ ہے نا تمہارا جو کہ عبادت کے لائق ہے. اور آپ نے مضمون دیکھ لیا نا سورہ نحل کا کہ مستقل کل بھی ہم نے کائنات کے مختلف حوالوں سے بات کی. تو یعنی مراد یہ کہ یہ ایک ہی ہستی ہے نا جو تمہیں تمام نعمتیں بھی دینے والی ہے اور تمہیں یہ دنیا کے کائنات کو تمہیں سرو کرنے پر بھی اس نے تمہاری چاکری پہ لگایا ہوا ہے انسانوں کو. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بس میں ہی ایک واحد ہوں, تو یعنی تم مجھ سے ہی محبت کرو. اور جو کہ اللہ تعالیٰ ڈیزرو, یعنی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں کرتا ہوں. تو اب یہاں ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ جو الہ جو میں نے آپ کو کہا نا والہانہ محبت, تو محبت جو ہے وہ ہر انسان کی ضرورت ہے. یعنی ایک انسان کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو ہماری ایک نیڈ ہے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ایک محبت کا جذبہ. اب چاہے آپ اس کو بچپن سے والدین کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ جب ہم بچپن ہوتا ہے ہمارا تو جو ہمارے والدین ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے. پھر تھوڑا اسٹیج جب انسان کا بڑھتا ہے تو آپ سمجھے کہ شادی بیاہ کی جب اسٹیج آتی ہے تو پھر انسان کو تھوڑی مال کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے, مال کی محبت بھی دل میں آتی ہے. پھر یہ کہ شادی شدہ زندگی میں ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ہستی سے ایک دوسرے ٹائپ کی محبت نا, کہ جو ایک جائز ہے نکاح کے بندھن میں جو بندھ کے محبت ہوتی ہے, پھر اس کی طرف انسان راغب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے اولاد میں سہارا ڈھونڈتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف قسم کی نا ہر سٹیج میں ہمیں محبتوں کی ضرورت رہتی ہے. پھر آپ کچھ بھی کہیے, خاندان سے بھی ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے اور ہم خاندان والوں کی محبت کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور لانگ کرتے ہیں نا. ایک رحمی رشتوں میں بھی بھائی بہنوں کی محبت, کزنس کی محبت, دوستوں کی, فرینڈس کی محبت, تو یہ چیزیں نا بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں سب. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں نا تو ان سب محبتوں سے بڑھ کر اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی جو ہماری ضروریات ہیں نا جو ہم دنیا میں لوگوں سے تلاش کرتے رہتے ہیں, کہیں ہم کامیاب ہو بھی جاتے ہیں کسی حد تک, زیادہ تر ہم مایوس ہوتے ہیں, ہے نا یہ حقیقت. یعنی مثال کے طور پہ فرینڈس میں ہو سکتا ہے آپ نے اپنی فرینڈ سے بہت محبت کی ہو لیکن وہ آپ کو اس طرح سے اس کا ریسپروکیٹ نہ کرے. شوہر سے بعض دفعہ بیویاں بہت ٹوٹ کے محبت کرتی ہیں, والہانہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں نا کرتی ہیں, لیکن ان کو اس کا صلہ نہیں ملتا. وہ شوہر جو ہے نا وہ دوسری یعنی
بیوی چھوڑ دیجیے، اگر ضروری نہیں دوسری بیوی لائے چلو وہ تو پریفر کرے، بعض دفعہ شوہر ایک ہی بیوی کی بھی قدر وہ نہیں کرتے جو وہ کرتی ہے، یا اس کا حق بنتا ہے نا اتنی نہیں کرتے، اتنا اس کو امپورٹنس نہیں دیتے. تو اللہ سے محبت میں یہ فائدہ ہے، یا منع نہیں کیا جا رہا ہے سب دنیاوی محبتیں ضرور انسان کرے، لیکن ان سب محبتوں کے اوپر اللہ کی محبت کو رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے. یہ بات یاد رکھیں، یہ فرق ہے ان محبتوں میں. ہم جو تلاش کرتے ہیں، دیکھیں والدین میں بھی محبت بچے بہت کرتے ہیں، لیکن کتنی پرسنٹیج ہے جو اپنے والدین کی محبت سے سیٹسفائیڈ ہے؟ بڑے ہو کے بعض دفعہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے اچھے اسکول میں نہیں پڑھایا، یہ میں نے خود لوگوں سے سنا ہوا ہے، اس اسکول میں کیوں ڈلوا دیا، فلاں میں ڈلواتے، کانوینٹ میں ڈلواتے، کیوں انہوں نے ایسے سستے اسکول میں ڈلوا دیا. کبھی کہتے ہیں انہوں نے باہر نہیں بھیجا، اگر یہ تھوڑا سا پیسے خرچ کرتے مجھے باہر بھجوا دیتے آج میرا کریئر کیا ہوتا. بعض دفعہ بچے جب دین کی طرف آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے آج تک ہمیں نماز پڑھنے کو نہیں کہا. اس بات پہ کمپلین کرتے ہیں. میں یہاں یہ نہیں کر رہی جائز ہے ناجائز ہے، میں ایک بات آپ کو بتا رہی ہوں. تو آپ جو محبت دیکھیں نا تو پرفیکشن نہیں ہے اس میں. میں نے بتایا نا کہیں ہے شکر گزار، جو شکر گزار کہتے ہیں ہمارے والدین بڑے اچھے تھے، بہت اچھا پالا، لیکن موسٹلی جو ہے نا یہاں پہ معاملہ ناقدری کا ہے، یا آپ کہہ لیجیے ایکسپیکٹیشن کا نہیں ہے، یا آپ یوں بھی کہہ لیجیے ون سائیڈڈ ہے، ایک ہی طرفہ محبت چلی آ رہی ہے. دوست ہے، بعض دفعہ ایک دوست ہی اپنی دوست کا خیال بھی رکھ رہا ہے، اس کو سرو بھی کر رہا ہے، اس کی مدد بھی کر رہا ہے، جب دوسری فرینڈ کا بات پڑتا ہے اس کے ساتھ وہ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی قائم ہے دوستی، محبت ہے نا تو بس وہ چلتی رہتی ہے. تو لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہم جب اس سے اپنا تعلق قائم کر کے دیکھ لیں، ٹرائی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے تو جیسے کہتے ہیں نا چھوٹی سی بھی آپ نیکی کریں، چھوٹی سی بھی سرونگ آپ اللہ کے لیے کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے نا قدردانی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. ایک اچھی آپ کو کوالٹی آف لائف دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی. تو یہ اب آپ اور میں چیک کریں کہ ہمیں اللہ سے کیا والہانہ محبت ہے. ہم الہ تو کہتے ہیں نا، میرا الہ، جیسا اب یہاں بات ہو رہی ہے میرا الہ واحد ہے، ہم سب کہتے ہیں نا، فخر سے ہم کہنا چاہیں گے. لیکن الہ کا مطلب جاننے کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ جانیں کہ کیا ایسی والہانہ، کیا ایسی شدید محبت ہم اپنے رب سے کرتے ہیں کہ ہم اپنے دنیا کے تمام مفاد، دنیا کے تمام چیزیں اللہ کی راہ میں ہم قربان کر سکتے ہیں کیا؟ یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اسی حوالے سے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس آیت کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف ہم چلتے ہیں کہ یہ ایک الہ کا ماننا، جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اتنی ساری محبتوں میں جکڑے ہیں، اسی طرح مشرکین کا پرابلم یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک معبود ماننا یہ تو بڑی مشکل بات ہے. یہ جیسے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، یہ ہے سورہ صاد، آیت نمبر ہے 5. اس میں یہ آتا ہے کہ اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ھذا لشیء عجاب، کہتے تھے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ وہ اللہ کہتا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ تمام معبودوں کو چھوڑو بس ایک معبود ہے. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معبود ہو نا. پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ زمر، آیت نمبر 45 میں آتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو منکرین آخرت کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور جب دوسروں کا یعنی اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہونے لگتے ہیں. یہ مشرکین کی طرف توجہ دلائی گئی نا. یعنی کیا مراد ہے کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کو مزہ نہیں آتا. جیسے میں یہ تو مشرکین کا ذکر ہے نا، میں آج کے زمانے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے جب اللہ تعالیٰ کی بات کی جائے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. ظاہر ہے ایک جب آپ خاص طور پہ لیکچر یا درس دے رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ اللہ کی بات کو ریپیٹ، اللہ ورڈ کو بھی ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ اس چیز سے نا جیسے ریئیکٹ ہونے لگتے ہیں نا کہ کیا مطلب یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. اور جب کوئی اولیاء اللہ کے قصے ان کو سنانا شروع کرے یا لوگوں کے قصے بتائے یا بزرگوں کے بارے میں بتائے یا جیسے کرامات کا ذکر کرے تو ان کو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا انجوائے کرتے ہیں نا ان چیزوں کو، کہ جیسے ایکسٹرا آرڈنری جو ہوتی ہیں نا قصے کہانیاں بتانا کہ بھئی اس طرح سے وہ بزرگ نے کیا اور وہ ایسا ہوا اور پھر وہ یوں کشتی پر چلے اور انہوں نے ان کی وجہ سے بلا ٹل گئی اور طوفان ٹل گیا. تو یہ باتیں نا بڑے ایسے غور سے اور انٹرسٹ سے سنتے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے. آج بھی یہ ٹینڈنسی جو ہے وہ لوگوں میں پائی جاتی ہے، یعنی الہ کے علاوہ نا کہ اللہ کو پیچھے کرنا اور دوسروں کی ذات کو پرومیننٹ کرنا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں
کہ آگے جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ کیوں انہوں نے یہ کام کیا. ایک تو پہلی بات آخرت کو نہیں مانتے تھے, مشرکین کا کوئی کانسیپٹ آخرت کا نہیں ہے, کفار کا کانسیپٹ نہیں ہے. سیکنڈلی ان کا پرابلم کیا تھا, یہ گھمنڈ میں پڑ گئے, تکبر میں یہ مبتلا ہو گیا. اور حالانکہ بھائی دوبارہ سے وہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے, پچھلی آیت جو ہم نے کل کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھلے چھپے کرتوتوں کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بھی غرور کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اس میں یہ آیت آ رہی ہے. اب یہاں نا میں غرور جو آپ یہاں کی ٹرم سے ہم اٹھاتے ہیں, جس کو ہم استکبار کہتے ہیں عربک میں, یا مستکبرون کہتے ہیں. استکبار جو ورڈ ہے نا, یہ کس سے نکلا ہے؟ تکبر سے. ٹھیک ہے, مگر یہ عربک ٹرم ہے استکبار. تو استکبار کے میں آپ کو یعنی معنی بتاتی ہوں. مسلم میں حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استکبار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے, حق بات کا انکار کر دے اور دوسروں کو کمتر سمجھے. ٹھیک ہے, میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. استکبار کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے حق کا انکار کر دینا. یہ بلکہ آپ لوگ لکھیے. ٹھیک ہے, بڑا سمجھتے ہوئے حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. تو یہی کبر یا تکبر جو میں نے آپ کو کہا, آپ کبر کہہ لیں, مختلف معنیز کی یہ ڈیفینیشن ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے نا تکبر کی, تو یہاں علماء کا کہنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے حق کا انکار کرنا, یعنی مراد کیا ہے, قرآن کے احکامات کو ریجیکٹ کرنا. اور یہ جو بات ہے نا دوسروں کو حقیر سمجھنا, تو علماء نے یہاں یہ کہا ہے کہ دوسروں سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو لوگ دین کی دعوت یا پیغام حق کو آگے پہنچاتے ہیں ان کو حقیر سمجھنا. یہ یہاں پہ عام حقارت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ نوکروں کو حقیر سمجھنا یا غریب لوگوں کو حقیر سمجھنا, یہ وہ نہیں مطلب ہے اس ڈیفینیشن میں. ابھی میں آپ کو دوسری ڈیفینیشن دوں گی جس میں دوسرے معنی نکلیں گے, لیکن یہاں مراد یہی ہے کہ تکبر قرآن میں جب آپ دیکھیں گے نا, یہ جتنی بھی ٹرمز آپ سمجھیں آپ دیکھ لیں, آپ کبر بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اور میں بتا دیتی ہوں مستکبرون. طرح کی جتنی بھی چیزیں آپ کو ملیں گی نا, تو قرآن میں نا جب تکبر کا ذکر کیا جائے گا, مستکبرین کا کیا جائے گا, استکبار کا کیا جائے گا, تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو متکبر سمجھتے ہیں جو کہ اللہ کے پیغامات کو ریجیکٹ کر دے, اللہ تعالیٰ کے پیغامات کے جواب میں اپنی عقل لڑائے, اپنی عقل کو بڑا سمجھے, اور جو کوئی اس کو دعوت دے دین کی طرف اس کو حقیر جانے. تو یہ ایکچولی متکبر کا ایک رویہ ہے جو کہ ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے. یہاں پہ یہ مراد غریبوں سے متکبر ہونے کی بات نہیں. ایون اس آیت میں بھی جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ انہی لوگوں کا کیا جا رہا ہے جو کہ اللہ کی بات کو نیچا کرتے ہیں اور اللہ کی بات کو پہنچانے والے دائی یا تبلیغ کرنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں عام لوگوں کے حوالے سے. اچھا, اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حدیث ایک آپ کے سامنے دو میں رکھتی ہوں. اب جو میں آپ کو ذکر کر رہی ہوں یہ وہ حدیث ہمیں ملتی ہے, یہ الگ سے بات. یہ حدیث میں ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں ایک ذرے برابر بھی کبر ہوگا. یہ بات جو ہے یہ دونوں پہ آ رہی ہے, یعنی اللہ کے لیے بھی کسی قسم کا تکبر ہوگا اور انسانوں کے لیے بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحیح, یہ الگ حدیث ہے. پھر ایک اور حدیث ہے بہقی میں یہ آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں. نمبر 1 وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے. نمبر 2 وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے, یعنی کنجوسی جس کو کہتے ہیں نا, پیسہ بچانا. اور نمبر 3 ہے آدمی کی خود پسندی کی عادت. اور پھر آپ نے فرمایا ہیا اشدہن, اور یہ سب سے زیادہ سخت ہے, یعنی یہ تو بالکل ہی ہلاک کرنے والی ہے. خود پسندی کی عادت کیا ہے, کیا مراد ہے خود پسندی سے؟ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا, غرور کرنا, تکبر, یہی مطلب ہے. ٹھیک ہے نا, خود پسندی, اپنی تعریفیں کرتے رہنا, بالکل اس سب سے زیادہ. ہاں, ایگوئسٹک تو انا پرست ہوتا ہے.
وہ انا پرست ہوتا ہے. تھوڑا سا فرق ہے انا پرستی میں. اس میں یہ ہے کہ یہ انا پرست ہو نہ ہو بس اپنی تعریف یہ سننا چاہتا ہے اور کرنا چاہتا ہے, یہ مسئلہ ہے. تو یہ بتایا کہ یہ سب سے زیادہ سخت ہے. اس سے یعنی یہ تو بالکل ہی ہلاک کر دینے والی چیز ہے, انسان مکمل طور پہ ہلاک ہو جائے گا. تو اس سے ہمیں یہاں پہ یعنی تکبر کے حوالے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ چیز جو ہے انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. اگر انسانوں کے حوالے سے بھی کیا جائے اور اللہ کے ساتھ کیا جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے احکامات کے بارے میں کوشچن کرنا یا اس کو ریجیکٹ کر دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. مراد یہ اس سے ہمیں پتہ یہ چل رہی ہے کہ جب انسان اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے تو دراصل وہ تکبر کر رہا ہے. یعنی ہمارے ذہن میں نا دیکھیے, جب بھی کسی انسان کو ہم کہیں گے نا یہ بڑا متکبر ہے, یہ بہت زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو کانسیٹ ہے, اس کے اندر انگلش میں یہ کہتے ہیں نا ایروگنس ہے, کانسیٹ ہے, کانسیٹڈ نیچر ہے اس کا, تو ہمارے ذہن میں بس کیا آتا ہے؟ جیسے ایک امیر آدمی ہے وہ غریب آدمی کو ڈانٹ رہا ہے یا اس کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے, یا امیر ہے تو اپنے غریب رشتے داروں کے ساتھ برا. بس کے علاوہ ہم کبھی بھی اس کو دین کے حوالے سے نہیں سوچتے, کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا. تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب وہ شخصی جنت میں نہیں جائے گا جو عام انسانوں میں تکبر اختیار کرتا ہے, تو اس کا کیا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر کر رہا ہے اس کے احکامات میں. اور آپ ذرا سا رک کے سوچئے کہ یہ تکبر نہیں تو اور کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کہہ رہے ہیں, مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھو. ایک رول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا, 1400 سال گزر جائیں نماز 5 وقت کی 3 نہیں ہوگی. آپ جتنا بھی اجتہاد کر لیں, جتنے بھی فتوے لے لیں کہیں جا کے, جتنا بھی لے لیں میری طبیعت خراب ہے, اس کے بھی اصول موجود ہیں کہ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ, بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ, لیٹ نہیں سکتے تو اشاروں سے پڑھو, اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرو, منہ میں دل میں پڑھ لو, منہ میں پڑھ سکتے ہو پڑھ لو, وہ بھی نہیں تو دل میں پڑھ لو. تو رول جو بن گیا نا وہ بن گیا. لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کو کوشچن کرے یا یہ سوال بھی کرے, دیکھیے سوالات علم کے لیے یا اپنی نالج کے لیے ٹھیک ہے, اس حد تک کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر یہ سوال کرے کہ میں 5 وقت کی نماز کیوں پڑھوں, یا میں روزے کیوں رکھوں, یا یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہہ دیا, یا اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں پردے کا حکم عورت کے لیے دے دیا, تو یہ پھر تکبر ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی عقل کو زیادہ سمجھ کے سجیشن دے رہی ہوں اللہ تعالیٰ کو, نعوذ باللہ, کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ نے کچھ ٹھیک نہیں کیا, آپ ایسے نہیں ایسے کر دیتے نا, یوں نہیں یوں کر دیتے نا, یہ چیز آپ نے کیوں کمپلسری کی, اگر آپ یہ نہ کرتے تو زندگی ہماری زیادہ آسان ہوتی. تو یہ میں جیسے ایک طرح سے مشورے دے رہی ہوں اللہ تعالیٰ کو, تو یہ کبر نہیں تو اور کیا ہے, یعنی میں کیا اور میری ذات کیا نا, اللہ کیا آگے. تو یہ دیکھیے واقعی جب یہ آیت اس طرح کی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کی بھی ادراک ہوتا ہے اور یہ سمجھ آتی ہے کہ تکبر جو ہے واقعی اللہ کے سامنے ہمیں زیب نہیں دیتا. انسان کا نا بڑا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے کہ واقعی ایک دفعہ سوال کرتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ میں جو یہ کوشچن بھی کرنے جا رہی ہوں اللہ کے ضمن میں, تو یہ سوچ سمجھ کے میں اس کو کروں نا, میں کیوں کر رہی ہوں. جیسے عام طور پہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت نہیں دیتا, میں آپ لوگوں کے کامنٹس بتا رہی ہوں نا, اللہ ہی ہدایت نہیں دیتا, اللہ ہی نہیں ہمیں بلاتا عمرے پہ تو ہم کیسے جائیں, جب بلائے گا تو چلے جائیں گے, جب ہدایت ملے گی تو مل جائے گی. یہ سب یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے تکبر کرنا, اللہ تعالیٰ کو بلیم ڈالنا کہ میری تو غلطی نہیں, آپ نے ایسے کر دیا. تو یہی تو شیطان نے کیا تھا نا. شیطان نے کیا کہا تھا, اچھا اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہے نا مجھے اس مصیبت میں ڈالا, اس آزمائش میں ڈالا, اب میں قیامت تک کے لیے انسان کو بہکاتا رہوں گا کیونکہ آپ نے مجھے اس مسئلے میں ڈال دیا. میں تو اچھا خاصا آپ کی عبادت میں لگا ہوا تھا, آپ نے مجھے ایک حکم ایسا دے کے, عجیب و غریب حکم دے کے میرے لیے مسئلے کھڑے کر دیے. تو بالکل ایسے ہی ہمارا بھی ہوتا ہے نا, نہیں ہم تو نہیں کریں گے, ہم تو نہیں فلاں چیز, ہم تو سود مثال کے طور پہ نہیں چھوڑیں گے, ہمیں نہیں لاجک سمجھ آتی, ہمیں نہیں سمجھ آتا اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا. تو بڑا انسان سوچ سمجھ کے معاملہ کرے کہ کہاں دنیا میں, اور ایسے لوگوں کو بھی کوئی پسند نہیں کرتا. اگر آپ ایک متکبر شخص کی پرسنالٹی کو دیکھیں تو کوئی شخص ایسے متکبر شخص کے ساتھ نہ دوستی رکھنا پسند کرتا ہے, نہ بات کرنا پسند کرتا ہے, نہ ہی اس کے زیادہ فرینڈشپ اس کی چل سکتی ہے نہ ہو سکتی ہے. خاندان والے بھی اس سے لیے دیے رہتے ہیں, لوگ بھی اس سے دور دور بھاگتے ہیں کیونکہ اس کا انداز ایسا ہوتا ہے. بھائی دیکھیے ہر ایک اپنے گھر کا ایک طرح سے اپنے گھر میں اپنا مالک ہے اپنے گھر کا نا, یعنی کہنا چاہیے اس کی ایک پوزیشن ہے اپنے گھر میں. تو اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا کہ وہ جا کے دوسروں کے آگے ڈیگریڈ ہو یا دوسروں کے آگے بیٹھے جو اتنا متکبر رویہ اختیار کر رہا ہے. تو یہ متکبر انسان ویسے بھی اکیلا رہ جاتا ہے. ایک عام لوگ بھی اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے معاشرے میں نہیں دیکھتے. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں اس کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے. تو کہاں یہ کہ اللہ کے ساتھ جب کوئی تکبر کرے گا تو اس کی کیا یعنی اوقات ہے, اور وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا اوقات اپنی یعنی کوشش کر رہا ہے اپنی شو کرنے کے لیے, تو اس کی سمجھنے سے اس کی جو حقیر اس کی ویلیو ہے وہ بڑھ نہیں جائے گی. وہ اس بات کو یاد رکھے
تو یہ تو جب ہم قرآن پڑھیں گے نا تو ہم اپنے ویلیو کا پتہ چلے گا کہ ہم ہیں کیا، یعنی کتنی مراد یہ کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کوئی حیثیت ہے، اللہ کی جتنی اطاعت کریں گے ہماری حیثیت ایلیویٹ ہوگی، جتنی نافرمانی کریں گے نا اتنی حیثیت نیچے گرتی چلی جائے گی. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 24. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. اب یہ دیکھیے جو مشرکین ہیں یہ مذاق اڑانے کے لیے، کفار پہلے مذاق اڑانے کے لیے کیا کہتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی نا، قرآن میں کیا آیت اتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو کہتے تھے نہ پوچھو، یہ تو بس اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، تو ہم نے بڑی سنی ہوئی ہیں اس ٹائپ کے قصے کہانیاں، کچھ بھی نہیں قرآن میں کوئی خاص بات ہے. یا کبھی اعتراض ایک اور کیا کرتے تھے کہ اس میں ریپیٹیشن بہت ہے. تو ایگزیکٹلی آج بھی آپ دیکھیں کہ جو ویسٹ میں لوگ ہیں اور وہ تو اعتراضات اس قسم کے کرتے ہی ہیں، آج بھی مسلمان ہو کے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں بعض دفعہ تو ان کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن میں ریپیٹیشن ہے، یا یہ کہ کہتے ہیں کہ قرآن از میڈیول، یا یہ کہ قرآن جو ہے وہ اس کی جو احکامات ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے آج کل کے حساب سے. اس قسم کے اعتراضات آج بھی کیے جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ اگر آپ پہلی فلم، مجھے تو پتہ نہیں کب بنی ہوگی، کس سن میں بنی ہوگی پہلی، یعنی میں آپ کو فلم کہہ رہی ہوں جو فلم انڈسٹری کی ہوتی ہے نا فلم، اس کی بات کر رہی ہوں، پہلی فلم جو بنی ہوگی اور آج تک جو فلم بن رہی ہیں ان کا جو مین تھیم ہے وہ کیا ہے بتائیے؟ انٹرٹینمنٹ تو ہے، اور کیا ہے مین تھیم؟ رومانس. یس، ٹھیک ہے نا، لو سٹوری، ٹھیک ہے نا، یہی ہے نا مین تھیم، یہی ہے. یا تو یہ ہے کہ ماں باپ دشمن ہیں، ماں باپ اس اور محبت کے دشمن ہیں، اور کچھ بھی، یعنی اگر دشمن نہیں ہے تو ماں نہیں ہے باپ ہیں، اور مگر باپ فیور میں ہے تو ماں فیور میں نہیں ہے، یا دونوں فیور میں نہیں ہے، یا کچھ اور سٹوری کسی اور طریقے سے آج کل یعنی بن رہی ہوں گی یا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ بھی لو سٹوری بہرحال ہے، کہیں نہ کہیں آ رہی ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگ جو ہے جو جیسے میں نے آپ کو پہلی فلم کہی اور آج تک جو بن رہی ہے، تو کیا لوگ جو ہے یہ فلم دیکھنے سے بور کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہی ہے نا دقیانوسی کہانی، بیکورڈ کہانی، وہی لو، مطلب لڑکے اور لڑکی کا پیار، دیٹس اٹ، یہی چل رہا ہے نا، یہی رومانس ہے جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں. تو اس سے تو سکھ ہوتے نہیں، وہ تو ریپیٹڈلی وہی چیز دیکھتے ہیں. بعض دفعہ دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی ہالی ووڈ کی کاپی کر لی ہے مووی، کہتے ہیں نا اس طرح سے، یا ایون جو ان کی اپنی موویاں بن رہی ہیں انہی کو دوبارہ بناتے ہیں، ری میکس بنا رہے ہیں. آج کل تو اسی طرح ہوتا ہے نا، اور اس کو بڑا یعنی آنر دیتے ہیں نا کہ بھئی اپنے زمانے کی. تو اس سے نہیں تھکتے. یا میں نے خود بعض لوگوں کو سنا ہوا ہے کہ موویز کا نام لے کے، انڈین مووی یا ہالی ووڈ کی مووی کا نام لے کے کہتے ہیں کہ ہم نے 10 دفعہ وہ مووی دیکھی اور 20 دفعہ ہم نے وہ مووی دیکھی اور ابھی بھی ہمارا دل نہیں بھرتا، بار بار اس کو دیکھتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بارے میں، قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ ریپیٹیشن ہے اس کے اندر، تو پھر قرآن سے جو ہے وہ کیسے ایک دفعہ میں دل بھر جاتا ہے اور سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی کہ اگلی دفعہ سمجھنے کی یعنی کوشش بھی انسان کرے. حالانکہ آپ فرق دیکھیں کہ جو مووی ہوتی ہے وہ تو ایک مووی آپ نے ایک دفعہ دیکھی، اس کے بعد جب آپ اگلی دفعہ بھی دیکھیں گے کوئی نئی چیز اس کے اندر نہیں ہے، کچھ بھی نئی نہیں ہے. جو کچھ آپ نے پہلی دفعہ دیکھا تھا وہی کچھ اگلی دفعہ اس میں آ رہا ہے، کوئی سین کا اضافہ نہیں ہو جاتا ہے، کوئی مائنس نہیں ہو جاتا سین. جبکہ قرآن کا یہ معجزہ ہے، اور یہ میں نہیں، جتنے بھی علماء سے بھی آپ پوچھ لیں، آپ کس یعنی پہلے بھی جو صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے اور علماء کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھو تو نیا محسوس ہوتا ہے. یعنی مراد یہ پڑھنے سے مراد یہ کہ جیسے آپ نے ایک دفعہ آپ قرآن سے گزر گئے، پھر آپ نے دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کیا، آپ یقین کریں اتنی آپ کو ایک آدھ نہیں، میجورٹی آیات ایسی آتی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے شاید آج اس کو پہلی دفعہ پڑھا اور سنا ہے، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے میں نے پہلے کبھی قرآن میں پڑھا تھا. تو اس کا علم کا تو ایسا خزانہ ہے، یہ تو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو قرآن کے اوپر یہ اعتراض کرتا ہے نا کہ اس میں ریپیٹیشن ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو قرآن کا نا رتی برابر بھی علم نہیں ہے ہی نہیں اس کو علم، تبھی اس نے ایسی کرٹیسائز بھی کیا ہے، تو ایسی چیز کے اوپر کیا ہے جو کہ ایک جاہل آدمی کر سکتا ہے. اور آپ یقین کریں اگر آدم حوا کے یا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ریپیٹ کیا گیا ہے، اگر آپ آبزرو کریں، کبھی کیجئے گا آپ
ایک سورے میں اگر موسیٰ علیہ السلام کا کسی ایک اینگل سے ذکر کیا گیا نا، ان کے مثال کے طور پہ رشتے یا شادی یا نکاح کا ذکر ہے، تو اگلی کسی سورے میں نا مختلف فرعون کے ساتھ جو ان کا مقابلہ ہوا تھا اس کا ذکر آئے گا. پھر کہیں پہ کوئی اور اینگل سے ان کے معجزات کا ذکر آئے گا، کہیں کچھ آئے گا کہیں کچھ آئے گا. تو اور یہ آدم علیہ السلام کے قصے میں بھی ہر سورے میں جب آپ قصہ پڑھیں گی تو آپ کو ایک الگ قصہ کا الگ اینگل، الگ سبق آپ کو ملے گا. تو ریپیٹیشن اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قصے کو پھیلا دیا ہے قرآن میں کچھ قصوں کو، کہ تاکہ انسان جو ہے وہ ان کو بار بار یاد کرے اور دوبارہ سے ریمائنڈر کے طور پہ اس نئے سبق سامنے آئے اور پرانا قصہ تازہ ہو جائے، جو بہت امپورٹنٹ قصہ ہے. مثال کے طور پہ آدم اور بی بی حوا کا قصہ. تو اس حوالے سے ہمیں یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کرنا وہ پرانی سٹوریز ہیں، وہی پرانی سٹوریز. تو یہ انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی انسان قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے وہ کبھی قرآن کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ وہی کہانی ہے جو ہم نے پہلے سورہ اس دن بھی پڑھی تھی، آج بھی پڑھی تھی، ایک ہی ساری بات ہے. اس کو کبھی بھی نہیں لگے گی، کیونکہ وہ قرآن کی اس کا مطلب وہ ڈیپتھ میں جا چکا ہے، وہ سمجھ چکا ہے کہ قرآن کے اندر کتنے موتی اور کتنے ہیرے اور جواہر موجود ہیں جو کہ ہر وقت انسان کے نکلتے رہتے ہیں. ایک اور بات کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے اندر نسیان ہے، ہم بھولنے والے ہیں. تو قرآن کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جو نا پورا قرآن بیک وقت، کیا میں تو آپ کو کہوں گی کہ جو 6 آیت بھی ہم اس ہفتے کرتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ کو اگلے ہفتے تک یاد رہے. اس حد تک انسان کا جو ہے نا نسیان انسان کے اندر ہے، بھول جاتا ہے انسان. تبھی آپ سے جو ہے فہم کا پرچہ بھی کرایا جاتا ہے تاکہ جو کچھ کانسیپٹ آپ نے پڑھے ہیں وہ لکھ کے آپ کو موقد ہو جائیں، یاد ہو جائیں. جتنی کوشش یعنی ہم کر سکتے ہیں تو یہی اس میں کوشش ہوتی ہے کہ کانسیپٹس آپ کے ذہن میں تازہ رہیں. ورنہ آپ یقین کریں کہ آپ قرآن جب پڑھیں ساری عمر بھی آپ پڑھتے رہنا، ہر دفعہ آپ کو اس میں سبق کا، اپنے عمل کا، اپنی ایج جیسے آپ کی گرو کرے گی، قرآن کا علم گرو کرے گا، اس طرح آپ کو سبق ملے گا. آپ ایک ینگ ایج کے حساب سے کو قرآن پڑھے گی لڑکی، اس کو اپنی زندگی کے حوالے سے اس میں اسباق وہ لے گی. اس کے بعد اس کی شادی ہو جائے گی، وہ ڈفرینٹ طریقے سے قرآن پڑھے گی، ڈفرینٹ اسباق لے گی. پھر ایک عورت جو میچور ہو جاتی ہے، تھوڑی ایلڈرلی اور ایج کی طرف جانے لگتی ہے، وہ جب سبق لے گی کچھ اور لے گی. پھر موت کے قریب جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا. تو یہ اس کا اثر کبھی زائل نہیں ہو سکتا ایز کمپیئر ٹو اینی ناول. آپ لے لیجئے، آپ جب پڑھیں گے آپ کو وہی گھسی پٹی وہی باتیں دوبارہ نظر آئیں گی اور انسان سک بھی ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیسے ان لوگ جو ہیں وہ 6 اور 8 دفعہ ناول اور پڑھتے ہیں یا فلم دیکھتے ہیں. بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، ورنہ انسان دنیاوی جو چیزیں نا، علم ہے یا دنیاوی چیزیں، ان سے پٹ آف ہو جاتا ہے. ایک دفعہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے بس اب دل نہیں چاہ رہا. ایون کورس کے جو بچے پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اب دوبارہ پڑھنے کا نا دل نہیں چاہ رہا، بس ہم نے پڑھ لیا، اتنا نا دل نہیں لگتا. لیکن قرآن کا معاملہ کچھ اور ہی ہے کہ جتنا آپ اس میں اپنے آپ کو انوالو کریں گے اتنا زیادہ آپ کا انٹرسٹ اس میں بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں جتنا اس سے دور بھاگیں گے اور اس سے قریب نہیں آئیں گے تو اتنے ہی، جب قرآن سے انسان قریب نہیں ہوتا اتنے ہی دور بھاگتا جاتا ہے اس کے ڈر سے کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہو، پتہ نہیں اس میں کیا نکلے. لیکن ایک دفعہ جب قریب آ جاتا ہے نا تو پھر انسان کی جو کیوروسٹی ہوتی ہے یا انسان کا جو آگے اس کے اندر انسان عمل میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے مجھے اور بات پتہ چلے، اور زیادہ پتہ چلے. تو یہ ایک نا بالکل مختلف کانسیپٹ ہوتا ہے دنیاوی چیزوں کا اور قرآن کے علم کا. آگے دیکھتے ہیں جی. بہت اچھی بات آپ نے بہت، ہاں بالکل، بہت آپ نے اچھی بات کی کہ تلاوت تو واقعی کتنا کثرت سے ہم لوگ الحمدللہ کرتے ہیں. اور جب کریں آپ دیکھیں ایک پارہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے پر آتے ہیں تو کچھ بالکل بھی احساس نہیں ہوتا نا کہ کوئی جو ہے بالکل ہی وہی چیز پڑھے جا رہے ہیں، حالانکہ ہے تو عربک. بالکل صحیح بات ہے الحمدللہ. اور واقعی یہ کمال ہے. ایسا کسی، آپ مجھے بتائیں کوئی ناول اگر آپ کھول کے بیٹھ جائیں اور ایوری ڈے آپ اس کی 4 لائنیں آپ کو پڑھنی ہو، آپ نہیں پڑھیں گے کبھی بھی. آپ کہیں گے بہت ہو گیا، بس بہت ٹو مچ ہو گیا، تو گھبرا جاتا ہے انسان، کیونکہ سارے وہ دنیاوی لوگوں کا کلام ہے، وہ کوئی پرفیکٹ تھوڑی ہو سکتا ہے کلام، یا ان کا آپ کہہ لیجئے کہ شاعری یا ان کے ناولز. تو انسانی ایک سوچ ہے، انسانی ایک سمجھ لیجئے کوشش ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. کچھ کہنا چاہیے؟ بہت اچھی آپ نے بات کی.
بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ دنیاوی جو علوم ہیں یا آپ کہہ لیجئے دنیاوی فن کے لیے جو ناولز اور یہ تمام چیزیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں دیکھیے کچھ تھرلر ہوتے ہیں، اس سے آدمی کا جیسے بعض لوگ نہیں کہتے کہ دل دھڑکنے لگا اور ڈر لگنے لگا اور یہ ہونے لگا، اس طرح کی چیزیں پڑھ کے یہ طبیعتیں الگ ہوتی ہیں. ایسی فلمیں دیکھ کے بھی کچھ لوگ نہیں ہوتے، روتے رہتے ہیں، گھنٹوں رو رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. اچھا ہارر موویز ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں، رات کو ڈر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس میں مزہ آ رہا ہے کہ ڈر رہے ہیں، وہ روح آ رہی ہے اور یہ آ رہی ہے. اور اللہ کا کلام واحد کلام ہے واقعی جو انسان کے نروز کو چین اور سکون دیتا ہے. ریپیٹڈلی آپ کتنے لوگوں کو دیکھیے یہ جو انسومیا ہوتا ہے، رات کو نیند اگر آپ میں سے اللہ نہ کرے کسی کو ہو، لیکن چلے نیند کی ویسی شکایت ہو، تو قرآن اس کے بارے میں باقاعدہ ڈاکٹرز یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ یہ نکال کے بیٹھ جائیں اور اس کی تلاوت شروع کریں، الحمدللہ نیند آ جاتی ہے، اعصاب جو ہے نا پرسکون ہونے لگتے ہیں کیونکہ اللہ کا کلام ہے یہ. الحمدللہ. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 25. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بر بنائی جہالت گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ نا قرآن از میٹیریل، قرآن از بیکورڈ، یا اٹ نیڈ ٹو ری انٹرپریٹ اگین، اس طرح کی باتیں آج کل کی جاتی ہیں. اور یہ کہتے تھے اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ دیجئے اساطیر الاولین، عجیب پرانی فیری ٹیلز، جیسے ہم نہیں کہتے پرانی فیری ٹیلز. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کو آپ کنیکٹ کیجئے تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا فرما رہے ہیں؟ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کے بھی. یعنی مراد یہ کہ ہم نے اکثر بات کی نا کہ قیامت کے دن انسان ایک تو اللہ محفوظ رکھے لیکن انسان اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا. سیکنڈلی انسان نے کچھ ایسے گناہ کیے ہوئے ہوں گے کہ جو کہ اس نے اپنے گناہ کے علاوہ دوسروں کے گناہوں میں اپنا حصہ ڈالا ہوا ہوگا، جس کی بنا پر وہ دو بوجھ اٹھائے گا، دو طرح کے گناہوں کے بوجھ اٹھائے گا نا. تو اس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے. اور یہ بوجھ کیوں اٹھائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زبانوں سے قرآن کے اوپر اتنے بڑے بڑے اعتراض کیے. بالکل آپ سمجھیں کنیکٹڈ آیت نمبر جو یہ 24 اور 25 ہیں جڑی ہوئی ہیں. یعنی ان کی ان لفظوں، ان کے ان کومنٹس، اور جو میں نے ابھی آپ کو کہا نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھلی کھلی باتیں کرنا، اس طرح کی جو انہوں نے باتیں کی، تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت کے دن یہ اپنے بوجھوں کے علاوہ دوسرے بوجھ بھی اٹھائیں گے. کس طرح سے؟ جیسے میں آپ کو حدیث سے سمجھاتی ہوں، مزید آپ کو کلیئر ہو جائے گا کیا مراد ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو وہ اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا رستہ اپنائیں گے، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بار بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یعنی مراد یہ کہ آپ کے اوپر یا میرے اوپر یہ چوائس ہے کہ میں اچھی ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دوں یا آپ دعوت دیں، اور آپ چاہیں تو آپ لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دیں. تو جو دعوت دے گا، جو باتیں کرے گا، جو کچھ اپنے ثبت کرے گا آثار دنیا میں، اس کے حساب سے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا یا گناہ جاریہ بن جائے گا. مراد ان کی کیا ہے؟ یعنی ان لوگوں کا کیا مسئلہ تھا جو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو باتیں کرتے تھے نا، قرآن از میٹیریل، قرآن کو دوبارہ ری انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں آؤٹ ڈیٹڈ باتیں ہیں. یہ باتیں یہ اپنے سے تو بیٹھ کے نہیں کرتے تھے نا، اپنے سے تو نہیں بولتا رہے گا آدمی، کوئی مینٹل تھوڑی ہے. کن سے کہتے تھے؟ یہ لوگوں سے. تو جب آپ لوگوں میں بیٹھ کر قرآن کی نعوذ باللہ برائی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نیچا دکھائیں گے، تو دراصل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی میں ڈال دیا. خود تو گمراہ تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی. تو اس کا وبال اس دن وہ یوں اٹھائیں گے اپنی ان باتوں کی وجہ سے کہ ایک بوجھ تو اپنا جو باتیں کی اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، دوسرا بوجھ ان کا جنہوں نے ان کی باتوں میں آ کے خود بھی وہی راستہ اختیار کر لیا. تو بڑی یہ اہم بات ہے کہ ہم لوگ اپنے پیچھے آثار چھوڑ رہے ہیں. بڑا یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں آپ کو اور مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کیا پیچھے سے اپنے نا سائیڈ افیکٹس چھوڑ کر جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ جو بوجھ اٹھانے والی بات ہے نا، اس کو آپ ایک اور اینگل سے بات سمجھ لیں کہ قیامت کے دن انسان
دو طرح کے بوجھ اٹھائے گا. ایک تو یہ برے بوجھ ہے نا, ایک اور نیکیوں کا بھی صلہ اس کو ملے گا. وہ بوجھ تو نہیں ہم کہہ سکتے, لیکن نیکیوں کا صلہ وہ پائے گا. کس طریقے سے؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث آتی ہے, مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ, لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا علم, اور نیک اولاد جو میت کے یا اپنے والدین کے لیے استغفار کرتی. مسلم نے اسے روایت کیا. تو اب یہ لوگ جو ہیں, انہوں نے کیونکہ دنیا میں اچھے پیغام آگے پہنچائے, اللہ تعالیٰ کی حق بات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی, تو اللہ تعالیٰ نے اتنی قدردانی کی کہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, جس کو کہ صدقہ جاریہ جو علم کہلاتا ہے. تو جو میں آپ کو اکثر بار بار کہتی ہوں نا کہ آپ لوگ یہ جو بکلیٹس وغیرہ ہیں اور یہ جو بھی یہاں پہ موجود ہے, کیسٹس موجود ہیں, سیڈیز ہیں, تو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ آگے پہنچانے کی کوشش کریں. میں کیوں کہتی ہوں؟ اسی ریزن سے کہ اگر آپ کو جو ہے نا اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے, جو کہ معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان دیکھیں آپ کیا بات ہی کہاں سے شروع ہو رہی ہے, مرنے کے بعد ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. ادھر آپ کوئی مرا اور ادھر اس کا ثواب ختم, ڈسکنیکٹڈ, سوائے ان 3 چیزوں. تو آپ بتائیں کون دنیا میں ایسا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرے جانے کے بعد بھی میری نیکیاں یہاں پہ پھلتی پھولتی رہیں, اس کے پھل لگتے رہیں, اس کے جو پھول ہیں وہ نکلتے رہیں. ہر ایک یہ چاہے گا نا. کون چاہتا ہے کہ ایسے میری نیکیاں ختم ہو جائیں؟ جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد تو اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے نیکیوں کی نا. اور اولاد کو بھی دیکھیے. اب یہاں میں ایک اور آپ کو اینگل سے بات کروں گی. اگر اجتماعی قرآن خوانی یا کونے میں بیٹھ کے لا الہ کا بیج پڑھنا یا سویم یا 40ویں کی کوئی گنجائش نکلتی ہوتی, تو آپ یہ بتائیے کہ صدقہ جاریہ میں یہاں پر اس حدیث میں مسلم کے لیول کی حدیث ہے, کیوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اولاد جو اپنے والدین کے لیے قرآن خوانی کرتی رہے, اولاد جو اپنے والدین کے لیے سویم کرتی رہے, اولاد جو اپنے والدین کے لیے آیت کریمہ کا ختم کرتی رہے. کیوں نہیں کہا؟ آپ بتائیں نا, یہ دلیل ہے نا. تو یہ بعض دفعہ لوگ یہ پوچھتے ہیں آ کے کہ آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہا کہ اجتماعی قرآن خوانی منع ہے؟ تو یہ چیز تو اس وقت تھی نہیں نا, یعنی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ قرآن خوانی ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایسی چیز کا ذکر کرتے جو بنی ہوئی تھی نہیں؟ یہ خود ساختہ نیکی ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ نیکیوں کو ایجاد کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن خوانی کا جب معلوم ہی نہیں, جب آپ نے دیکھی نہیں ایسی چیز, عائشہ رضی اللہ عنہا نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کونے میں بیٹھ کے لوگ بیج پڑھ رہے ہیں یا یہ سویم کر رہے ہیں, 40واں کر رہے ہیں, تو کیسے حدیث آپ کو نکال کے کوئی دکھائے گا نا؟ یہ نہیں ملے گی حدیث. کیا چیز ملے گی؟ جو یہاں آپ جو یعنی اگر جس کا دماغ انشرا ہوگا نا, دل کھلا ہو, تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ یہاں پہ جب استغفار کا ذکر ہے, اٹ مینس کہ استغفار ہی آگے بچا سکتا ہے. صدقہ جاریہ کیسے ہے؟ ماں باپ نے نیکی کی, یہاں پر جو ان کے بچے ہیں وہ استغفار کیے جا رہے ہیں, استغفار کیے جا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ان کے گناہ جو ہے وہ وہاں پہ زائل ہو رہے ہیں, وہ دھل رہے ہیں, تو ان کو اس کا اجر مل رہا ہے. اس سے پتہ کیا چلا؟ استغفار پہنچتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک چیز ہے واحد جو پہنچتی ہے, بس اور کچھ نہیں پہنچتا. جی یہی کہنا چاہ رہی ہوں. جی ابھی بھی کرتے ہیں. آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ پہلے کہاں, ہم تو اتنا ہو رہا ہے, آپ یقین کریں, آپ بس سوچ نہیں سکتی ہیں کہاں نہیں ہو رہا ہے. بالکل ابھی تک نہیں. آپ پہلے تو کہیں نا, ابھی بھی یہی سلسلہ در سلسلہ. آپ اخبار کھول کے دیکھیے, اتنے سویم کے ہوتے ہیں. آپ ڈان دیکھ لیجئے, آپ جنگ دیکھ لیجئے, کوئی اخبار کھول کے دیکھ لیجئے, اس میں سویم کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں سارے نا. تو یہی بات میں آپ کو یہاں بتانا چاہ رہی ہوں کہ نا ہم جو اخذ کرتے ہیں نا, یعنی جب آپ اخذ کریں گے چیز کہ سنت سے کیا ثابت ہے, تو اس طرح آپ کریں گے کہ جو میں نے ابھی آپ کو یہ بتائی نا بات. سورہ بالکل اخلاص, پہلے فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص. اور اخبار میں بھی کہتے ہیں نا, یہ پڑھ کے آپ ان کو بخشیں اور ان کو ثواب دارین پہنچائیں, یہی کہتے ہیں. ایصال ثواب کے لیے اوپر لکھا ہوتا ہے ایصال ثواب. تو یہی میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ کلیئر یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے ہیلپ فل ہوں گی. تو ہمارے پاس چوائس ہے نا کہ ہم برائیوں کے بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے, تو ہم اچھی چیزیں کریں, وہ کام کریں جو سنت سے ثابت ہیں, کہ تاکہ ہمیں مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ثواب ملے. اور پھر دیکھیے اولاد کا ذکر کیا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے
کہ ہمارے ہاں جو دین ہمیں کانسیپٹ دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ تمہارے اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمہارے لیے مسنون دعا پڑھیں، صدقہ خیرات کریں. یہ نہیں ہے کہ سارے رشتہ داروں کی ذمہ داری بن گئی کہ وہ لوگ اجتماعی طور پہ اکٹھے ہوں اور سب مل کے تمہارے لیے دعا کریں. صرف اولاد کا یہاں ذکر ہے. تو پتہ کیا چلا، ٹھیک ہے وہ کریں، الحمدللہ کوئی منع نہیں کرا. کسی کی خالہ ہیں، چچی ہیں، چچا ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے وہ ضرور کریں، ایک رشتہ ہے ان کے ساتھ، لیکن فرض کس کا ہے؟ اولاد کا ہے. اچھا اولاد کب کرے گی استغفار کی دعا؟ جب آپ اسے سکھا کے سنت طریقے گئے ہوں گے. اگر آپ نے اس کو وصیت ہی نہیں کی، اگر آپ نے اس کو سنت طریقے ہی نہیں بتایا، خود تو درس میں آ کے بیٹھ گیا اور اس کو کچھ نہیں بتایا، یا یہ کہ خود بھی نہیں آئے، تو جب خود نہیں آئے تو اولاد کو کیا پتا، وہ بھی بیٹھ کے وہی کچھ کرے گی بدعت کے کام جو دنیا کر رہی، جو عام طور پہ دنیا میں ہو رہا ہے. تو یہ بڑی اہم یہاں پر بات ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک یہ چیز کہ ہم کبھی کسی کو برائیوں کی طرف موٹیویٹ نہیں کریں. ہم ایک تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے انسان خود نہیں کرتا، دوسروں کو اپریشیٹ کرتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کسی نے کوئی فنکشن کیا مہندی کا، خوب پیسے خرچ کیے، خوب ڈانس دھماک چول کیا ہوتی ہے وہ سب کی، اور اس کے بعد کہیں سے پتا چلا کہ بھئی ان کے یہاں یہ فنکشن ہوا تھا یا کوئی گیا تھا، تو ایسے ہی ان کو بس یوں ہی خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ سنا ہے آپ نے بہت دھوم سے فلاں فنکشن، ایسے ہی بس نا. یعنی کہ دل میں ہے کہ بہت غلط بات انہوں نے کی اور پیچھے بیٹھ کے بھی بہت بولا کہ بھئی ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا اور ان کو زیب نہیں دیتا یہ سب کرنا. لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی تو کل ہم نے بات کی تھی نا، ہم لوگوں سے متاثر بہت ہو جاتے ہیں نا، تو ان کو امپریس کرنے، ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ واہ بھئی آپ نے کیا فنکشن کیا، کتنا اچھا آپ نے فنکشن کیا. تو یہ جو چیزیں یہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، یا یہ کہ خود ابائے میں ہے، سامنے جو سلیو لیس پہنا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یو آر لکنگ گارجیس. آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی؟ اگر آپ اس طرح سے ریویلنگ کپڑے پہننے والے کی آپ تعریف کر رہے ہیں، خود آپ ابایا پہنے، تو یہ کیا چیز کو، یہ تو کمپلیکس پھر آپ کا دکھ رہا ہے نا. یعنی آپ خود بھی پھر یہی چاہتے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی یاد رکھیے کہ کبھی کسی کے آبسین کپڑوں کا یا کوئی لٹریچر آپ نے کسی کا پڑھا، یا آپ کو کہیں پر اتفاق سے کوئی ایکٹریس یا ایکٹر کہیں مل جاتا ہے، اتفاق سے کہیں کوئی ایسے فنکشن میں کوئی گلوکار، کوئی گانے والا، کوئی بھی ہوتا ہے نا کہ کہیں اچانک آپ کو نظر آ گیا کوئی، تو ان سے بھی جا کے نا آپ اس بات کو اپریشیٹ نہیں کریں یا تعریف نہیں کریں کہ آپ بہت اچھا گاتی ہیں یا آپ کے فلاں یعنی ڈراموں میں بہت اچھا کام کرتی ہیں. ہوتا ہے نا لوگ جیسے شاپنگ کر رہے ہیں، کوئی مل گیا تو جا کے ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے بڑے فین ہیں. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہی میں بات یہاں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو دو بوجھوں والی بات ہے نا، یہ وہ چیز ہے کہ ہمارا اپریشیٹ کرنا ہمارے آگے حصہ جو ڈلوائے گا تو اس سے ہمارا گناہ کا بوجھ بڑھ جائے گا. جو ہم دوسرے کا گناہ جو ہے نا اپریشیٹ کر کے اپنے اوپر ایک بوجھ اپنے سر پر لیتے ہیں. تو بہت ہی اس بارے میں محتاط رہیں. یہ تعریف کے معاملے میں نا اتنا زیادہ جو ہے ضرورت نہیں ہے کہ منہ کھول کے جو ہے نا اتنی گناہوں کی تعریف انسان کی جانی چاہیے. اور میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اسلام میں ویسے بھی جو ہے نا تعریف کرنا پسندیدہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص نے دوسرے کی بہت زیادہ تعریف کی تو آپ نے کہا تم نے تو اس کی نا بالکل رگ کاٹ دی، بالکل یعنی تم نے اس کو ذبح کر دی ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر نا تکبر پیدا ہوتا ہے. تو سب سے بڑی جو کریڈٹ دینے والی ذات ہے اور تعریف کرنے کے لائق ذات ہے وہ اللہ کی ہے. تو ضرورت نہیں ہے کہ انسانوں کی ویسے بھی بہت زیادہ تعریف کی جائے. ہاں انکریجمنٹ از سم تھنگ ایلس. انکریجمنٹ کرنا بہت اچھی بات ہے. کسی نے کوئی اچھی چیز کی تو آپ اپنے بچوں کو بھی دین کے معاملے میں بہت انکریج کریں، بہت اچھی بات ہے. لیکن جو تعریف کا ورڈ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا وہ اپنے بچوں کی بھی نہیں کریں. بہت زیادہ کیا یعنی ضرورت نہیں ہے کرنے کی بے ضرورت لوگوں کے سامنے یا ان کے سامنے. اس سے نا انسان کے اندر کانسیٹ پیدا ہوتی ہے. اور آپس میں بھی یا کسی بھی ایک شخص کو بہت زیادہ فیملی میں چڑھانا یا عام طور پہ کسی کا بھی ایک شخص کو نا بہت بہت زیادہ امپورٹنس دینا، تو یہ جو ہے نا اسلامی طریقہ ویسے بھی نہیں ہے. تو کہاں جو ہے نا انسان برائیوں کی تعریفیں کرے یا اپنے خاندان والوں میں ان کو چڑھائے، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ پھر جو برائی کی ہوتی ہے نا یعنی ایک اہمیت پتہ ہوتی ہے انسان کو کہ بھئی یہ برائی جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی ایک انسان کے اندر سیریسنس ہوتی ہے نا وہ ختم ہوتی جاتی کہ جب یعنی جب اچھے لوگ بھی جو ہے نا برائیوں کا اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دوسری بات کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا ہر ایک کو انسان کو اپنی قبر میں جانا ہے، تو اسی طرح بوجھ بھی جو ہے نا ہمیں اپنے خود اٹھانے ہوں گے. ویسے ہی وہی جو میں نے آپ کو شروع سے بات شروع کی تھی، ویسے ہی اپنے بوجھ کوئی کم نہیں، کتنی بھی کوشش کر لیں بہرحال گناہوں کے بوجھ ہوں گے. تو اس کے ساتھ انسان اس دن اتنا پچھتائے گا کہ مجھے ضرورت کیا تھی کہ میں نے فلاں کو گمراہی کی طرف دعوت دی.
چلو میں گمراہ تھا، صحیح تھا نا، مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں نے 4 لوگوں کو اور گمراہ کیا. جیسے آج تو یہ عام ٹرینڈ ہے نا کہ ایک برائی کرتے ہیں تو گروپ میں کرتے ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ چلو تم بھی آؤ تم بھی آؤ، تم بھی مل جل کے کرتے ہیں نا، مزہ آتا ہے. لیکن اس انسان کہے گا کم از کم اتنا تو ہوتا نا کہ میرے اپنے گناہ ہوتے، دوسروں کا کیا میرے سر پہ لد گیا نا، یہ تو بہت زیادہ پچھتائے گا انسان. اور ایک اور بات کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں، یہ سورہ الانعام میں آتا ہے کہ بھٹکانے والے کا وبال اس کے اپنے اوپر ہے. سورہ الانعام میں ایک آیت ہے جس میں یہ آتا ہے کہ بھٹکانے والے کا وبال اس کے اپنے اوپر آئے گا. یعنی جس نے جس کو بھٹکایا نا تو اس کا وبال یہ نہیں ہوگا کہ وہ چھٹکارا پالے کہ بھئی میں نے تو اس کو بھٹکایا نا، اس نے برائی کی تو اب اسے گناہ ملے گا. نہیں، وہی جو میں نے بتایا نا، نہیں، کیا ہوگا، وبال اس پہ پلٹ کر آئے گا. پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 141 میں آتا ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے. یعنی مراد یہ ہے کہ جو پچھلی گزر چکی امتیں، انہوں نے جو کمایا ان کا اپنا باس پرس ہوگی، اور جو تم نے کمایا تمہاری اپنی باس پرس ہوگی. تو ہر وقت جو ہے ان کو برا بھلا کہنا، یا دوسروں کو، یا ویسٹ میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں یہ ایسے، یہ کہنے سے نا تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ جو تم نے کمایا ہے نا اس کا حساب تمہیں خود دینا ہے. جیسے میں خاص طور پر مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے اس بات کو کہہ رہی ہوں کہ ہمارے اندر جو ایک عادت آ گئی ہے نا کہ ویسٹ میں یہ ہو رہا ہے اور فلاں جگہ وہ ہو رہا ہے اور یہاں یہ ہو رہا ہے، تو اب اپنے بھی تو آپ ملک میں اور اپنے شہر میں اور اپنے گھروں میں اپنے خاندانوں میں بھی تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا امریکہ میں جو یہ گے میرج کا مثال کے طور پہ ایکٹ پاس ہو گیا، لیگلائزڈ ہو گیا، تو جو ہے وہ تم نے اس کا کیا کیا. تو ہم تو یہاں رہتے ہیں نا، ہم سے یہاں کا سوال ہوگا، یا کتنا ہم نے دین پھیلایا، کتنا اس کے لیے کوشش کی، یا اس جو کچھ وہاں ہو رہا ہے تو ہم نے یہاں تو اپنی پوری جان لگا دی کہ بھئی یہاں کبھی لیگلائز نہ ہو. تو یہ ہے کہ اپنے انسان کی جو سرکل آف انفلوئنس ہے نا، پہلے اس کی فکر کریں. سب سے پہلے تو یہاں سے بات شروع ہوگی میری اپنی ذات، میں نے اپنی ذات پہ کتنا اسلام نافذ کیا. کیونکہ جب قبر میں تو سب سے پہلے ڈائریکٹلی میرا اپنا سوال ہوگا. آپ کو پتا ہے نا جو 4 سوال ہیں تو ڈائریکٹ یہ سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تو ان کے جواب تو مجھے اپنے دینے ہیں. تو سب سے پہلے میں سوچوں کہ بھئی میں نے اپنے مسئلے مسائل، اپنے ایشوز، اپنے معصیت، اپنی نافرمانی، اپنے گناہ چھوڑ دیے، پھر میں آگے بڑھوں نا، بچوں کی طرف جاؤں. کیونکہ یہ 2 میرے سرکل آف انفلوئنس ہیں جن سے کہ ڈائریکٹلی میرا سوال کیا جائے گا. باقی جو معاملہ ہے وہ اس حد تک ہے کہ الحمدللہ بات پہنچانی ہے، یہ بات یاد رکھے گا. خاندان کے ایک ایک شخص تک بات پہنچانی ہے، آگے پھر زبردستی کا ان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے ساتھ زبردستی کرنی، یہ آپ فرق سمجھ لیجئے. اپنے ساتھ زبردستی ہے. جیسے میں آپ سے بعض دفعہ کہتی ہوں نا، یہاں آپ آ رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، کوئی بھی قرآن پڑھا رہا ہے اب وہ اپنی مرضی سے پڑھا رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی پر زور زبردستی نہیں، نہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نہ مجھ پہ نہ آپ پہ. لیکن میری اپنی ذات پہ مجھے زبردستی کا حق بھی ہے، اور میرے لیے اگر میں نجات چاہتی ہوں تو مسٹ بھی ہے اپنے اوپر زبردستی کرنا. مجھے زبردستی نماز پڑھنی ہے، فجر میں اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا، نہیں مجھے پڑھنی، ٹھیک ہے نا. قرآن مجھے پڑھانا ہے، میرا کلاس میں آنے کا دل چاہ رہا ہے، نہیں چاہ رہا ہے، مجھے اپنا دل لگانا ہے، مجھے قرآن پڑھانا ہے اپنی نجات کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے کو اسی طرح لے لیجئے. یا مجھے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے جس حد تک میں دے سکتی ہوں، میری پکڑ ہے بچوں کے حوالے سے، بس یہاں تک اللہ تعالیٰ کا احسان آپ پانے. اللہ نے اتنا ہم لوگوں کو نا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. ایک عورت کے حوالے سے بھی میں صرف آپ سے بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اتنا ہے. اور بچوں میں بھی یہ بات رکھیے، یہ بات ہے کہ جتنا جو ہے آپ کوشش کر سکتے ہیں آپ کریں اس کے، کیونکہ بچے بھی جو ہے اللہ معاف کرے کہ گناہ جاریہ بن سکتے ہیں. یہ بھی بڑا ایشو ہے نا کہ ہمارے اپنی بھی برائیاں بن سکتی ہیں، ساتھ میں بچوں کی بھی بن سکتی ہیں. اس لیے بچوں کا ایک بات یاد رکھیں، کوشش پوری کر لیں. اس کے باوجود اگر اللہ نہ کرے وہ نہیں مانتے، بہت ہٹ دھرمی اختیار کرتے ہیں اور بار بار ریپیٹڈلی کہنے کے باوجود نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس معاملے کو دیکھ رہا ہے. علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس میں بھی پھر اللہ چاہے گا تو وہ یعنی والدین سے درگزر سے کام اس صورت میں لے سکتا ہے جب انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی، اس کے باوجود بچے نہیں مانے. لیکن اگر یہ ہوا کہ پیار سے نہیں روکا، پیار سے فجر میں نہیں اٹھایا، محبت سے ان کو دین کی تعلیم نہیں دی، یا یہ کہ ان کو دنیا کی میں کریئر بنانے کی مشین بنا کے رکھا، تو پھر پکڑ ہے. تو یہ معاملہ آپ دیکھیے کہ اتنا بھی مشکل نہیں نا. میں نے آپ کو ایک دفعہ یہ بات نہیں کی تھی کہ ہم لوگ اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ میرا عمل کہاں تک آیا. ہمیں فکر یہ ہو جاتی ہے، ہماری جو مثال کے طور پہ چچی ہے نا، وہ ابھی تک قرآن خوانی کرتی ہیں،
پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ غم لگا رہتا ہے، ہر وقت یہ غم لگا رہتا ہے. تو دیکھیں یہ جو غم ہے یہ انسان کو نا پھر عمل سے بہت دور لے جاتا ہے. غم لگائیں کس چیز کا؟ ذاتی نہیں، ذاتی برائیوں کا غم ہونا چاہیے. میں اپنے بارے میں سوچیں میرا بھی یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، یہ غم ہے تو میں کہتی ہوں بالکل صحیح ہے، یہ مبارک غم ہے. لیکن دوسرے لوگوں کا نا غم نہیں لگائیں، کیونکہ بات آپ کو پہنچانی ہے، باقی ان کی اپنی لائف ہے آگے، جو اس کو کہتے ہیں نا دس از مائی لائف، تو واقعی حقیقت ہے وہ جانے پھر اللہ تعالیٰ جانے. ہاں آپ کہیں گے، آپ ان کو اصلاح کر دیں گے، کوشش کر دیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر آپ کر دیں گے، لیکن آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ جا کے ان کو ڈنڈے کے زور پہ ان کو زبردستی کریں یا گھر آ کے روتی رہیں میری چچی وہ تو بس نہ سویم چھوڑتی ہیں نہ 40واں، بس ہائے چچی ہائے چچی. یہ نہیں کرنے کی ضرورت، یہ اب بس بالکل بیکار کام ہے، کیونکہ وہ اپنی قبر میں جائیں گی، آپ نے ان تک بات پہنچا دی، آپ کی بات حجت بن جائے گی. بیچاری میں چچی کا نہیں کہہ رہی، کوئی کہہ دے چچی، مطلب اللہ کا شکر ہے میری چچی بہت اچھی ہے. ہاں میرا مطلب ہے کوئی بھی، مجھے تو ڈر لگتا ہے نا، میری ریکارڈنگ ہوتی ہے، بیچاری فرین بھی اتنا پریشان رہتی ہے کہ اب میں جیسے کہہ رہی ہوں نا ڈر لگتا ہے نا، میری تو چچی بہت اچھی ہے، سچی بات میں کہہ رہی ہوں. میں ایک مثال دے رہی ہوں، خالہ ہو گئی، چچی ہو گئی، کچھ بھی ہو گئی، ان کا غم نہیں پالیں. آپ نے بات پہنچا دی، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا آ جائے گا کہ آپ نے حجت پوری کر دی تھی. ٹھیک ہے، بس آپ کی اتنی کافی، دعوت دے دی تھی. یقین کریں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان معاملہ رکھا ہے، آپ یقین کریں. اور آپ دیکھیں ہمیں اپنی ذات پہ زور ہے اور اپنے کو ہی ہم ٹھیک نہیں کرتے، جبکہ ہمارا اپنا پورا زور ہے. ہم چاہیں ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہم چاہیں ہم حجاب کریں، ہم چاہیں ہم اپنا جسم کو کور کریں. میری اپنی ذات، میرا اپنا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں ایک چادر اٹھا کے اوڑھ نہیں سکتی. لیکن اگر آپ دیکھیں نا اپنے اوپر جو ہے نا ہم سختی نہیں کرتے، اپنا غم نہیں پالتے، ہمیں دوسروں کا غم رہتا ہے. میں آپ کو پرسنل اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ جب بھی درس یا مختلف قسم کے رینڈم بھی میں جس جگہ درس دینے جاتی ہوں تو جو لوگوں کے آ کے کنسرنز ہوتے ہیں نا وہ ان کے اپنے ذاتی نہیں ہوتے، ان کے زیادہ تر یہ ہوتے ہیں ہماری فیملی میں یہ ہوتا ہے تو مجھے ابھی فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ شادی میں جانا ہے تو وہاں پہ مہندی ہونے والی ہے تو میں کیا کروں، فلاں جگہ میں جا رہی ہوں تو ان کے ہاں سویم ہونے والا ہے تو میں کیا کروں. مطلب یہ چیلنجز ان کے زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ بہت آسان ہے. سمپل بات ہے نا، آپ جب اپنی ذات پہ دین کو نافذ کر رہی ہیں تو بدعات میں آپ کو نہیں جانا، یہ تو کوئی سوال ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کا اپنا خود ڈیسیشن ہے نا، کیونکہ آپ کو سمپل وہی بات کہ اپنی قبر میں جانا ہے. تو اس چیز کو نا سمجھنے کی کوشش کریں کہ میری اپنی ذات سے صدقہ جاریہ یا گناہ جاریہ نکل رہے ہیں، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے تو مجھے سب سے زیادہ اپنی فکر، اپنا غم کھانے کی ضرورت ہے کہ میں دین کے کس سٹیج پر پہنچ گئی ہوں، اور میرے بچے سب سے زیادہ. آپ کو یہاں تک میں بتا دوں کہ والدین کی اور شوہر کی بھی ہماری عورتوں کی ذمہ داری نہیں، حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی، شوہر کی بھی نہیں ہے. آپ ان تک، ہاں اگر آپ کو محبت ہے آپ بات ضرور پہنچائیں، حکمت سے پہنچائیں، اور وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو آپ کی یہ نہیں کہ آپ غم لگائیں اور آپ یہ سوچیں کہ اب میں بھی جہنم میں ساتھ میں جاؤں گی، کیونکہ آپ نے بات پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری نہیں. والدین بھی کیونکہ ان کی پوزیشن ایسی ہے، ان تک بھی اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بدعات میں انوالوڈ ہیں آپ بات پہنچا دیں، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان سے قطع رحمی کرنا، ان کے گھر آنا جانا چھوڑ دینا اور جب جائیں ان کے ساتھ لڑائیاں کرنا، یہ نہیں کر سکتے آپ. ان کی بات آپ نے پہنچا دی، ہاں انہوں نے کوئی بدعت کا فنکشن کیا، آپ چاہے نہیں جائیں، طریقے سے نہیں جائیں، لیکن لڑائی اور بد زبانی والدین کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری نہیں کیا، بس ہم نے بتا دی بات. ہاں یہ میں نہیں کہہ رہی کہ وہ کوئی بدعت کریں، آپ کچھ بتائیں بھی نہ، بتائیں ضرور، لیکن اگر وہ نہیں مانے کوئی بات نہیں، کیا کر سکتے ہیں آپ، ایک دفعہ بتا دیں گے، 2 دفعہ بتا دیں گے. تو میرا مطلب ان چیزوں کا غم جو ہے وہ پالنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آپ یہ غم نہ پالیں، آپ اپنے دل کو جو ہے نا مت اتنا زیادہ تنگ کریں، کیونکہ اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کا دین کا کام ڈسٹرب ہوتا ہے. جو لوگ دین کا کام، جو لوگ بات سننا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر انسان ان کو بھی ڈپریشن میں جا کے بات ہی نہیں سناتا. کیا کہتا ہے، میرے تو اپنے بچے ہی نہیں بد عمل ہے، میں کسی کو آگے بات کیا پہنچاؤں، میرے تو اپنے والدین ہی بات نہیں سنتے تو میں کسی کو بات کیا پہنچاؤں، میرے تو اپنے شوہر ہی جو ہے وہ دین پہ نہیں چل رہے تو میں کسی کو کیا کہوں. تو یہ چیز نا پھر انسان کو ختم کر دیتی ہے. تو ایک حد تک انسان اپنی کوشش کرے، لیکن جہاں خود اگر آپ نے اپنے اوپر دین نافذ کر لیا ہے تو آپ کو پورا اختیار ہے آپ دین کو آگے پہنچائیں. کیا پوچھ رہی تھی؟ بالکل. تو یہی تو میں بھی آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ کوئی بات نہیں، آپ جو ہے ان کو یہ بتا دیں کہ
ہم ان کی ہدایت کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. کوئی پرفیکٹ, کوئی آپ سے دعویٰ نہیں کیا سب پرفیکٹ ہیں, لیکن ہمیں اپنے آپ کو تو کوشش کرنی نا پرفیکٹ کرنے کی. اپنے آپ کو جو ہے نا یہ ہم نہیں اپنے کو لیوے نہیں دے سکتے. ان پہ تو اختیار نہیں. آپ کہہ دیں اختیار نہیں, صاف بات بتا دیں. آپ کہہ دیں نہیں ہے شوہر پہ میرا اختیار نہیں, میں جتنا بتا سکتی تھی میں نے بتا دیا. بس حقیقت جو سچ ہے نا, مطلب مت چھپائیں, مت اپولوجیٹک فیلنگ ان کو نہ دیں کہ او ہاں واقعی میں ناکام ہوں. اگر ایسی بات ہوتی تو نوح علیہ السلام کا تو نام قرآن میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ان کو تو اللہ تعالیٰ آج ایسے یاد کرتے کہ نوح علیہ السلام ٹوٹل فیلئر تھے. ان کو تو میں نے بہت غلط چوز کیا پیغمبری کے لیے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں نا, وہ تو اس طرح تو وہ بھی اپنے بیٹے کو نہیں دین پر لگا سکتے, تو ہم کبھی ایسی ان کے لیے جملہ نکالیں گے کبھی؟ تو ان کی مثال دے دیں فوراً. کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے بھی تو چاہنے کے باوجود اپنی اولاد کو نہیں بچا پائے بیرا رویز. اور اس بچے کا مسئلہ کیا تھا؟ صحبت خراب تھی اس کی. تو وہی چیز آپ آج بھی کر لیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو کوئی دین پہنچا رہا ہے, یا آپ میں سے بھی لوگ موجود ہیں تو بس ان کے ہسبینڈ بھی متقی ہوں اور اتنی بڑی سی داڑھی ہو ان کی, اور 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتے ہوں, یہاں پہ نشان ہو, ٹھیک ہے نا, اور وہ خود بھی بیٹھے کہیں درس اس وقت دے رہے ہوں, آپ یہاں بیٹھی ہیں, وہ بھی کہیں کلاس لے رہے ہوں, سب آپ لوگ ایسے ہیں, تو میں کہوں آپ لوگ اس قابل ہیں, آپ یہاں ورنہ نہیں آئیے گا کل سے. ایسے کوئی کہتا ہے کسی کو؟ یا ایسا ہوتا ہے؟ اتنی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے؟ یا جن کے بچے ہیں وہ سب اس مسجدوں میں بیٹھے جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے آج کل سارے, جس سے پوچھو میں آپ سے پوچھوں, آپ کہیں میری بیٹی بیٹھی ہے, وہ کہیں میرا بیٹا بیٹھا ہے, منت کا اعتکاف مانا ہوا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی دنیا میں. ہاں میرا اپنے اوپر زور ہے, آپ کا اپنے اوپر زور ہے, ہم اپنی فکر کریں. اور جب بھی کوئی آپ کو ٹونٹ کرے اور اس قسم کی باتیں کرے, آپ پیغمبروں کی لوط علیہ السلام کی مثال دے دیجئے کہ ان کی بیوی نہیں ان کے ہو سکی. بالکل فرعون کی جو بیوی ان کا دے دیجئے, وہ دوسری اپوزٹ مثال ہے کہ وہ جو ہے ایسا شوہر اور وہ اتنی نیک بن گئی. تو یہ بھی چیز کو یاد رکھیے, تو انسان کو جو ہے نا کبھی بھی اپنے اوپر تکبر بھی نہیں آتا, اور انسان اپنے لوگوں کے ساتھ ہم بالکل سچ بولیے. اس کو کہتے ہیں نا بلا وجہ ونیئر چڑھانے کی اور جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ ان سے کہہ دیجئے ہاں جس حد تک ہم تعلیم دے سکتے تھے بتا سکتے تھے, والدین کو بتا دیا. اب اگر والدین بدعت کر رہے ہیں تو میں تو ذمہ دار نہیں ہوں, میں نے تو بات پہنچا دی ہے.